واجد امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ واجد امیر صاحب کیسے ہیں سر؟ ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ جی بہت شکریہ، اور آپ کے چینل کا شکریہ کہ جنہوں نے جون صاحب کے لیے پروگرام ترتیب دیا اور ہمیں بھی بات کرنے کا موقع دیا۔ میں شاید ان کا شاگرد تو نہیں رہا، لیکن ان سے سیکھا بہت کچھ۔ واہ 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 واہ۔ اچھا واجد صاحب، آپ نے کافی نشستوں میں ان کے ساتھ شرکت کی، جی جون صاحب کے ساتھ، جی آپ کا تعلق ان کے ساتھ کیسا تھا اور آپ نے ان کو کیسا پایا؟ جون صاحب بہت دلچسپ آدمی تھے اور بہت غیر متفقع آدمی تھے۔ پتہ نہیں اگلے لمحے میں وہ اس وقت کیا کر جائیں۔ ہم نے تو ان سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سمجھا، بہت کچھ جانا۔ شاعری، لفظ، جملہ، مصرع، مطلب کسی زمانے میں جب سبرنگ ڈائجسٹ تھا اس میں پڑھا تھا ہم نے، ڈائجسٹ سے لے کر شاعری تک، شاعری سے لے کے مشاعروں تک، ہر جگہ ان کو دیکھا، پڑھا، سنا اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ آپ خود بھی بہت اچھا لکھتے ہیں اور بہت پسند ہے لوگوں کو، آپ کی شاعری جو ہے وہ بڑی زبردست ایک طرف آپ کو مطلب تجزیہ دیتی ہے کہ زندگی میں کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں آپ ان کو فالو کرتے ہیں؟ بالکل، کیوں نہیں۔ جون صاحب کا جو نظریہ تھا، حالانکہ وہ خود سوشلسٹ ذہن کے مالک تھے، کمیونزم کے حامی تھے اور انقلابی ذہن رکھتے تھے، اور عالم بھی تھے، بہت سی زبانوں کے عالم تھے، بہت سی کتابیں ان کی ویسے بھی نثر میں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی علمیت کا رعب شاعری میں نہیں ڈالا۔ شاعری کو بہت سہل، آسان اور سہل ممتنع میں رکھا، عام فہم رکھا، اور جذبات کا سیدھا اظہار اس شاعری میں تھا۔ جو کچھ زبان پہ ہے یا جو کچھ ذہن میں ہے وہ کہہ دیا گیا، لیکن اس میں ایک خوبی اور بھی یہ رکھی گئی کہ غنائیت ختم نہیں کی، شعریت ختم نہیں کی، اور جو محبت کا جو اس میں تعلق ہے وہ موجود رہا۔ سر ہم لوگ جون صاحب کو چونکہ آج یاد کر رہے ہیں تو ان کی فرنود میں بڑی کمال قسم کے مضامین کو ترتیب دیا گیا، اور پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرے کو ایک اعلیٰ سطح پر، ایک اعلیٰ مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی شاعری میں ایک اضطراب ہے، ایک جھنجھلاہٹ کی کیفیت ہے، بے چینی ہے۔ تو اس تضاد کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، ایک جو شاعری میں جھنجھلاہٹ ہے، غصہ ہے، وہ تو ایک شاعر کا بنیادی عنصر ہے، اس میں موجود ہوتا ہے۔ اس کا اظہار وہ کس طرح سے کر رہا ہے یہ شاعر کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ اچھا، اتنی عام فہم آسان شاعری کرنے والے جون صاحب فرنود میں اتنے زبردست قسم کے نثر نگار نظر آ رہے ہیں، جبکہ عام طور پہ جو شاعر ہوتے ہیں نثر میں اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد وہ سوانح نگار بھی تھے، حسن بن صبا ان کی بہت بڑی کتاب تھی، جو ایک اور کتاب مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، تو سوانح نگار بھی تھے۔ تاریخ پہ ان کا بہت عبور انہیں حاصل تھا، زبانیں بہت سی وہ جانتے تھے، عربی، فارسی، سنسکرت، عبرانی، اردو تو خیر تھی ہی، تو اتنی بہت سی زبانوں پہ عبور بھی تھا ان کو، اتنا علم بھی تھا، اتنا کچھ جانتے بھی تھے۔ شاعری لیکن انہوں نے بڑی حصی معاملات میں رچی ہوئی شاعری۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا واجد صاحب، آپ نے دیکھا کہ ان کی شاعری زیادہ تر جو دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر ٹوٹے ہوئے دلوں والے لوگ ضرور سنتے ہیں۔ بریک اپ جس کا ہوتا ہے وہ شاعری لگا کے بیٹھتے تھے جون ایلیا صاحب کی، میں ان کی بہت، میرے بہت فیوریٹ ہے وہ۔ ایک تو بہت آسان شاید شاعری ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، ہماری سمجھ کے مطابق انہوں نے بڑے عام لوگوں کے لیے، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے، حالانکہ وہ بہت زبانوں پہ عبور حاصل کیا تھا ان کو، ان کے ادب کی، وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، لیکن بڑے آسان الفاظ میں وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ دوسرا، ہم نے اکثر شاعری میں دیکھا سیڈ سے لگتے تھے وہ، اور ایک مطلب تکلیف میں، بے چین یا تکلیف میں نظر آتے تھے، تو اس کی وجہ ان کی ازدواجی زندگی تھی۔ صرف ازدواجی زندگی ہی نہیں ہوتی، اور بھی آپ پہ معاشرے کے اتنا زیادہ دباؤ ہوتا ہے اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اور آپ جس معاشرت میں رہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو چلے آپ باہر ٹریفک کہیں جا کے دیکھ لیں تو آپ کی زندگی کتنی مشکل ہے، آپ کو قدم قدم پہ مشکلات کا سامنا ہے، رکاوٹیں کھڑی ہیں، یہ تو ہے، اس میں شاعر جھنجھلاہٹ کا شکار تو ہوتا ہے۔ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں، تو شروع جو محبت میں بریک اپ ہو یا چھوٹ جائے تو پھر جون کو پڑھے، ابھی شادی ہو جائے، سب شاعروں کو بھول جائے۔
वैसे वाजिद साहब क्योंकि जितने भी क्रिएटिव इंसान हैं और बिलखसूस जो शायर हैं वो हसास बहुत होते हैं, और फिर जो हसास आदमी है वो बेचैन तो रहता है फिर, वो क्योंकि बिल्कुल सही। वो मुआशरे में जो जुल्म और जो ज्यादतियाँ हो रही हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्फाज में बयान करना, उसको पहले उसको फील करना पड़ता है। अच्छा देखिए, शायर का काम जो है ना, वो जो कुछ हो रहा है उसके मुतालिक बताना है कि ये हो रहा है, और ये भी बताना है कि ये अच्छा नहीं हो अच्छा रहा, नहीं हो रहा। लेकिन उसका काम, उसका हल नहीं उसने देना है, वो उसका काम ही नहीं है। वो कोई मसले हो या कोई रिफॉर्मर्स हो, वो उनका काम है, लीडर का, इनका। लेकिन शायर का काम उसको पिन आउट करना है कि ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही। वो उस मुआशरे से, उस मुआशरे में रह के उससे नामुतमईन है, तो वो बात कर रहा है ना। बिल्कुल। अगर मुतमईन हो तो वो तो आम आदमी की तरह 9 to 5 वाजिद जॉब साहब, करेगा। हमारे ज़्यादातर जो बड़े शायर रहे हैं और फिर हमारे जो बड़े अफसाना निगार रहे, हमने ये देखा कि उनका जो भी कलाम है उसमें एक दर्द नज़र आता है, एक तासुर नज़र आता है, एक असर नज़र आता है तकसीम हिंद का। और जॉन साहब के भी उसमें है, अमरोहा से जब वो यहाँ पर आए, अमरोहा Partition बिछड़ने का का बड़ा असर उनका है। गम, बिल्कुल। और फिर उनके भाई का भी गालिबन इंतकाल हुआ, जी। फिर उनका रेशम गम। रोगी। जी बिल्कुल। तो क्या इन चीज़ों ने भी उनको बहुत इस्तराब की तोड़ दिया। कैफियत में रखा? अब वो एक उनका शेर है कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स एक जहां ही में। शख्स था जहान वाह, में, वाह, क्या वाह, वाह। रईस साहब के लिए कहा था उन्होंने। तो देखिए, तकसीम का एक बहुत बड़ा सदमा था, बहुत बड़ा दुख था, बहुत बड़ा सानिया था। उससे जो लोग भी गुजरे थे, पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान उससे मुतासिर हुआ। उसको दुख को लोगों ने महसूस किया, लोगों को नुकसान हुए, जानी भी, माली भी, हर किस्म के नुकसान हुए। अब जो लोग अपने घरों में बैठे थे, उनकी जड़ें उस ज़मीन में थी, उसको छोड़ के और दूसरी जगह पर जाके आबाद होना कोई मामूली आसान बात नहीं बात। थी। लोगों ने वो किया, और इसका हिंदुस्तान पाकिस्तान की शायरी पे, अदब पे, लिटरेचर पे बहुत गहरा असर पड़ा, और बहुत अरसे तक इसका असर रहा। गो के वो नस्ल जिसने तकसीम के बाद हिजरत की थी या हिजरत के सदमे सहे थे, वो नस्ल अब मादूम होती जा रही है। लेकिन उसका असर तो कहीं ना रहा। कहीं अदब में मौजूद तो वो रहा, नजर आ रहा है, मौजूद रहा। बिल्कुल। और जॉन साहब के भी, वो उस गली ने ये सुन के सब्र किया, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। हाय वाह, वाह, हाय वाह, हाय वाह, हाय वाह। हाय, वाह 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 वाह। हम कुछ सुनना चाहेंगे आप, जी, जॉन साहब के मैं कुछ अशार। फेवरेट अशार का। हाँ जी। बे अमा थे, अमा के थे ही नहीं, कहा। हम तो जैसे वहाँ के थे ही नहीं। ये वाह, तो वाह, वाह, उसी की बात है। पार्टीशन की। पार्टी ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स एक था। ही शख्स था जहान में क्या। वाह। और देखिए, वो एक शेर मैंने जॉन साहब का भी इसका बाद में पढ़ा था, वो बहुत वायरल भी हो गया। आज के बाद इशरत मजलिस से शाम गम कहाँ, आज के बाद इशरत मजलिस से शाम गम कहाँ, दिल ना लगेगा तेरे बाद पर तेरे बाद हम कहाँ, वाह 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 वाह। दिल ना लगेगा तेरे बाद पर तेरे बाद हम कहाँ। और ये क्या क्या कहा, इश्क जावेदानी है, क्या कहा, इश्क इश्क जावेदानी। जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। और इसी से मुझे भी एक याद आ गया, जी, किस जी। लिए देखती हो आईना, हाँ। किस लिए देखती हो आईना, तुम तो आईने से भी हाँ। खूबसूरत, खुद से भी खूबसूरत, तुम सॉरी, तो खुद से भी तुम तो खूबसूरत। खुद से भी खूबसूरत हो। और वो यूं जो तकता है आसमान आसमान। को तू, हाँ, कोई रहता है आसमान में क्या, वाह वाह वाह। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। और मेरी हर बात बेअसर ठहरी, नक्स है कुछ मेरे बयान में क्या, हाँ। नक्स है कुछ मेरे बयान में क्या, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जुबान में क्या है। तो ये सादा सलासत और सैल मुमतना की शायरी जॉन का खासा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आपको खूबसूरत। कोई एक निशिस्त याद हो जॉन साहब के साथ जिसका कोई जिक्र करना चाहें, आपको यादगार वाकया? जी हाँ, जॉन साहब के साथ एक खाने पे, अच्छा हम तो जॉन साहब के अच्छा, मुशायरे खाने सुनने के के लिए, शौकीन थे वो? नहीं कुछ भी नहीं, वो क्या चाय भाई, फेवरेट डिश कोई भी नहीं थी? नहीं, तो वो बहुत कम खाया उन्होंने हमारे साथ बैठे। अच्छा, उसमें वो बहुत सी बातें, बहुत अशार, पुरानी बातें, ज्यादातर वो पुरानी बातों के तस्करे ही किया करते थे, पुराने जमाने। उसमें उन्होंने, मैंने उनसे जो सुना कि वो जिन लोगों की तारीफ कर रहे थे
ان کی علمی قابلیت کا تذکرہ کر رہے تھے اور ان کے کردار کی تعریف کر رہے تھے. وہ لوگ تھے جن سے انہوں نے عربی سیکھی تھی. نہ وہ ان کے ہم مسلک تھے, نہ ان کے ہم مزاج تھے, بالکل مختلف ان کے مختلف نوعیت کے لوگ تھے ان کے مزاج سے. لیکن جون صاحب نے ان سے پڑھا تھا, ان کے مدارس میں پڑھا تھا, ان کے علمی مرتبے کی اور ان کے کردار کی تعریف کر رہے تھے. یہ توازن برقرار رہنا چاہیے. جو میں نے جون صاحب میں یہ خوبی دیکھی کہ وہ اپنے مسلک سے مختلف, اپنے مزاج سے مختلف لوگوں کی تعریف کر رہے تھے, ان کے کردار کی اور ان کی علمیت کی. یہ توازن موجود رہنا چاہیے. یہ تو واجد صاحب ویسے کسی بڑے با کردار شخص کا ہی کیا کہتے ہیں یہ ایسا عمل ہو سکتا ہے, جی اعلیٰ ظرف, کیونکہ اتنا آپ ڈیپ جانا اور پھر کہ کسی بھی شخص کی جو خوبی ہے وہ اس کو ان بائسڈ رہتے ہوئے اس خوبی کو صرف پریز کرنا. اختلاف کے باوجود, کسی بہت شدید اختلاف کے باوجود بھی کسی شخص کے کردار اور اس کی علمی سطح کو بلند رکھنا اور اس کو ماننا, یہ خوبی اعلیٰ ظرفی ہے یہ تو. اچھا, آپ سے میں نے سوال پوچھا تھا کہ آپ ان کو فالو کرتے ہیں, تو آپ نے کہا بالکل یہ آپ انٹینشنلی ہم فالو کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے سینئر تھے. تو آپ کی جو انداز بیان تھا یہ ان سے بہت مل رہا تھا. تو واجد امیر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آج بڑا مزہ آیا جون صاحب سے متعلق, آپ نے بھی کچھ یادوں کو تازہ کر کے, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جی انشاءاللہ دوبارہ بھی کوئی اس طرح کا سیگمنٹ رکھیں گے. اور بالخصوص آپ سے جو آف دی کیمرہ بات ہو رہی تھی شہر لاہور کے بارے میں بالخصوص, کیونکہ شہر لاہور کی بھی ایک تاریخ ہے اور بڑی خوبصورتی ہے اس کی جو کہ بتانا بہت ضروری ہے. اور پھر آپ تو چشمدید گواہ رہے ہیں ساری سچویشن کے, اس کے لیے ایک الگ سے نشست, اس کے لیے بالکل الگ سے نشست رکھیں گے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے سنو پاکستان کے لیے وقت نکالا. آپ کہیں بھی ہوں, وقت کوئی بھی ہو, باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے. ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں.